الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. وہاں فلک پر یہاں زمین پر رچی تھی شادی، مچی تھی دھوم میں. ادھر سے انوار حنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. بچا جو تلووں کا ان کے دوون، بنا وہ جنت کا رنگ روغن. جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے. تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. کہیں وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. حمد و صلات کے بعد معزز و محتشم آبا نزی بکار، اس مہینے کی نسبتیں یوں تو بہت سی ہیں، لیکن ایک بہت بڑی اہم نسبت وہ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شریف کا معجزہ ہے. اللہ رب العزت نے اس معجزہ کو قرآن شریف میں مختلف حصوں کے اندر بیان فرمایا. ایک حصے میں رب کائنات نے زمینی سفر اور ایک حصے میں اللہ تعالیٰ نے آسمانی سفر اور رؤیت الہی. بہت سارے لوگ اس عظیم معجزے
پہ آ کے نا تھوڑا سے گھبرا جاتے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے. بہت سارے لوگوں کے بیان بھی سنے کہ سرے سے اس کا انکار کر دینا، اور دن بدن یہ مرض بڑھ رہا ہے. پہلے کم لوگ یہ انکار کرتے، تب زیادہ کرتے. اس کی ایک وجہ جو میری عقل میں آئی وہ یہ ہے کہ معجزہ معراج رسول پاک کے علم غیب کا نام ہے. سمجھ؟ تو جو نبی کریم علیہ السلام کے علم غیب کو دل و جان سے ماننے کی جس کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی، یا وہ کجی ہوتی ہے اس کے دل میں، تو وہ اس سے مطلق انکار کر دیتا ہے. تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کا معجزہ عطا کر کے علوم کے بے بہا خزانے جو ہے وہ عطا فرمائے، اور لوگوں کے اس کے انکار کرنے کی وجہ جو ہے وہ صرف اور صرف حضور کا علم غیب. اگر اس معجزہ کو مانا جائے تو نبی علیہ السلام کا علم ماننا پڑے گا، جو بعض حضرات اس کو اچھا نہیں سمجھتے. تو یہ ایک دکھتی رگ ہے جس کی وجہ سے بڑے بڑے حضرات جو ہے وہ بڑے زور و شور سے یہ بیان کر کے خوش ہوتے ہیں. حضور کو ہوا ہی نہیں جی یہ خواب کی بات ہے، جی یہ بات ہے، وہ بات ہے، فلاں بات. جبریل امین کہہ رہے ہیں میرے پر جلتے ہیں. پر خواب کا نام ہے، جسم کا نام ہے. یہ سمجھنے والی بات ہے نا کہ جبریل نے عرض کیا کہ میرے پر جلتے ہیں، یا رسول اللہ آپ آگے آپ جائیں. پتہ یہ چلا کہ اگر روحانی طور پر یہ ہوتا تو پروں کی بات نہ آتی. پھر یہ بات ساری کی ساری جسمانی ہے. بات کیا ہے؟ جسمانی ہے. تو رب کائنات نے اس پورے سفر کے اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ وہ عظیم سفر ہے اللہ رب العزت نے جو اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو کروایا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اب رب کائنات نے اس مقام پہ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو مسجد حرام سے لا مکان تک سیر کروائی. لا مکان کا ذکر نہیں ہے کہ اس کی ایک وجہ ہے. میں آپ سے یہ کہوں کہ میں یہاں سے وہاں تک گیا، میں حویلی سے لاہور گیا، تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ لاہور گئے تو لاہور میں آپ نے کیا کیا دیکھا ہے؟ لاہور میں کیا کیا دیکھا ہے؟ تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے. ایسی جگہ کا ذکر کیا جائے جس جگہ سے لوگ واقف بھی ہوں. سمجھ رہے؟ میں کہوں کہ ایک لمحے میں آپ سے یہ کہہ دوں، کوئی شخص کہہ دیتا ہے کہ میں ایک لمحے میں اپنے محلے کے تمام دوستوں کے پاس گیا. اب یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ ایک لمحے میں تمام دوستوں کے پاس کس طرح جا سکتے ہیں؟ اب آپ کیا کریں گے؟ آپ ان دوستوں سے پوچھیں گے کہ فلاں بندہ آپ کے پاس آیا، فلاں شخص آپ کے پاس آیا، تو وہ کہیں گے جی آیا یا نہیں آیا. دو باتیں کریں گے. اگر وہ کہیں گے آیا تو آپ کے اس بات پر یقین آپ کو کامل ہو جائے گا کہ فلاں بھی کہہ رہا ہے، فلاں بھی کہہ رہا ہے، فلاں بھی کہہ رہا ہے کہ یہ بندہ آیا، تو لہٰذا یار یہ آیا. اور اگر وہ بندہ یہ کہے کہ میں ایک لمحے میں کسی ایسے شخص سے مل کے آیا جس کو آپ جانتے ہی نہیں، تو آپ فوراً کہہ دیں گے کہ یار ہم جس جگہ کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، جس بندے کا ہمیں علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں کیا پتہ کہ آپ اس کے پاس گئے یا نہیں گئے. حالانکہ اللہ رب العزت کے بندے
ایک لمحے میں، ایک گھڑی میں، ایک وقت میں جہاں چاہے آ جا سکتے ہیں، لیکن خاص مقرب بندے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فرشتوں کے بارے میں، عباد و مکرمون کے یہ عزت والے، تکریم والے بندے ہیں۔ فرشتے بندے ہیں کوئی نہیں۔ اسرائیل کتنے ہیں؟ جبرائیل کتنے ہیں؟ میکائیل کتنے ہیں؟ کتنے لوگ ہر روز مرتے ہیں؟ روح ان کی کون نکالتا؟ بتائیں۔ اسرائیل علیہ السلام نکالتے ہیں۔ فرشتے کتنے ہیں؟ ایک ہے۔ اللہ کا بندہ ہے نہیں؟ قرآن کہتا ہے فرشتے اللہ کے بندے ہیں۔ بات سمجھ؟ فرشتے کیا ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں۔ تو اللہ کے بندے آ بھی سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں۔ ایک اسرائیل ایک لمحے میں کروڑوں لوگوں کی جان نکال سکتا ہے۔ ایک اسرافیل ایک لمحے میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک جا سکتا ہے۔ ایک میکائیل ایک لمحے میں کتنے لوگوں کو روزی تقسیم کرتا ہے۔ بات سمجھ؟ تو اگر فرشتے یہ کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کون سی مخلوق میں شمار کیا؟ اشرف اللہ۔ اشرف کا کیا مطلب؟ بہت زیادہ بزرگی والا۔ اس میں تفضیل ہے، اشراف، بہت زیادہ، اشراف بہت زیادہ بزرگی والا۔ تو اب اللہ اپنے ہر بندے کو نہیں، جس کو وہ مقام دیتا ہے، جس کو وہ مرتبہ دیتا ہے، شان دیتا ہے۔ فرشتوں میں انسان میں فرق یہ ہے، فرشتوں کے اندر عقل ہے، شہوت نہیں ہے۔ عقل ہے، شہوت نہیں۔ انسان میں عقل بھی ہے، شہوت بھی ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں جو نوجوان اپنی شہوت پہ کنٹرول رکھتا ہے، اپنی جوانی صاف شفاف گزارتا ہے، میرا آقا فرماتے ہیں 99 صدیقین کا ثواب ہے اسے۔ اب فرشتوں کے بارے میں یہ نہیں کہا۔ بات غور، فرشتوں کے متعلق یہ بات نہیں ہے کہ جو فرشتہ اپنی جوانی کو محفوظ رکھے تو اس کو اتنا اجر و ثواب، 99 صدیقین کا ثواب، اس لیے کہ ان میں شہوت ہے ہی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو فرشتوں کو وہ مقام حاصل نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان امتی کو حاصل ہے، کہ اگر یہ جوانی محفوظ رکھ لیں تو یہ، کسی نے کہا تھا نا فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ تو آنا جانا اپنی مرضی سے اللہ کے بندے آ بھی سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں۔ میں اکثر ایک واقعہ یہ تقریباً ہر سال ہی آپ کو سناتا ہوں۔ مولانا شریف علی تھانوی صاحب نے جمال الاولیاء کے اندر لکھا ہے کہ محمد بن عنان رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے ایک لمحے میں، ایک جمعے کے دن نہ 30 مسجدوں میں جمعے کا اعلان کر دیا کہ جو بھی آتا ہے کہتا ہے جی ہماری مسجد میں اب جمعہ پڑھائیں، ہماری مسجد میں جمعہ پڑھا۔ سب سے کہتے ٹھیک ہے میں آؤں گا، پڑھاؤں گا۔ اب 30 مسجدوں میں جمعے کا اعلان کر دیا۔ لوگ بڑے حیران پریشان کہ بابا جی یہ کہیں، بزرگوں کا نام محمد بن عنان رحمۃ اللہ علیہ، اور لکھ کون رہے ہیں؟ جو مانتے نہیں، جن کے چاہنے والے پیار کرنے مانتے نہیں۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، انہوں نے اپنی کتاب جمال الاولیاء کے اندر یہ واقعہ نقل فرمایا۔ لوگ حیران پریشان کہ اب کیا کیا جائے جی؟ تو مختلف جو ناقد ہوتے ہیں، تنقید کرنے والے، انہوں نے جگہ متعین کر لی کہ جناب اپنا بابا جی سے نمٹیں گے۔ جمعہ کا روز گزر گیا تو اب بابا جی کے متعلق خبریں آنا شروع ہو گئیں۔ ایک بندہ آیا، وہ پوچھے ہاں جی آپ کی مسجد میں جمعہ کس نے پڑھا؟ حضرت نے۔ دوسرا جی آپ کی مسجد میں جمعہ کس نے پڑھا؟ حضرت نے۔ تیسرا آپ کی مسجد میں جمعہ کس نے پڑھا؟ جی حضرت نے۔ اب 30 مسجدوں کے منتظمین نے یہ گواہی دے دی کہ محمد بن عنان رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے ہماری مسجد میں نماز جمعہ، خطیب ہونے تھے جی 30 مسجدیں سنبھال لوں، سمجھے؟ خطیب ہوں تو ایسے جو 30 مساجد کو ایک ہی وقت میں سنبھال لیں۔ بس نہیں چلتا نا ایک وقت میں ایک ہی جگہ پہ رہ سکتے، تو سرتا سارے شہر کی مسجدیں سنبھال لیں، ایک ایک بندہ ہی سنبھال لے۔ یہ میرا ہے، یہ میں دیتا نہیں، یہ مجھے دے دو،
سمجھ رہے؟ اچھا آپ یہ بتائیں کہ اگر محمد بن عنا، اور اس واقعے کو لکھنے کے بعد تھانوی صاحب نے یہ نہیں کہا کہ یہ غلط بات ہے، غلط تھی تو اپنی کتاب میں کیوں لکھا، اس پہ ریمارکس نہیں دیے. اگر ایک بندہ اتنا کر سکتا ہے آئے ہائے، تو پھر نبیوں کا سردار، رسولوں کا سردار، اولو العزم رسولوں کا سردار، فرشتوں کا سردار، موت کا نبی، زندگی کا نبی، ان کی عظمت شان ایک جگہ دوسری جگہ جا سکتے. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ رب العزت نے مسجد حرام اور مسجد اقصی کا ذکر اس لیے فرمایا کہ یہ جو کافر نہیں مان رہے نا، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ مسجد اقصی جس کے بارے میں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں راتوں رات مسجد اقصی میں نے دیکھی ہے، تو یہ بھی جانے پہچانے کہ جس جگہ کا نام لیا ہے وہ جگہ ہم نے بھی دیکھی ہوئی ہے. اگر میں لامکاں کا ذکر کر دوں تو انہیں کیا پتا کہ لامکاں کیا ہے، خاصاں دی گل آگے نہیں مناسب کرنی، انہیں کیا پتا کہ لامکاں کیا ہے. اب جب سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے فرمان اعلان کیا تو کافر آئے، انہوں نے کہا کہ بتائیے پھر آپ مسجد حرام تک گئے ہیں، مسجد اقصی تک گئے ہیں تو بتائیے ستون کتنے ہیں، پلر کتنے ہیں، اس کا سین کیسا ہے، ساری نشانیاں. تو رب کائنات نے علم نہیں، صرف اللہ رب العزت نے مسجد اقصی کو سامنے محبوب بتا ذرا دیکھ، حضور دیکھ کے بتاتے رہے، ان کی سمجھ میں بات آ گئی. لیکن ایک ہوتی سمجھ میں بات آنا، ایک ہوتا ہے ایمان نصیب ہونا، یہ دونوں علیحدہ علیحدہ باتیں ہیں. تو کسی ایسی جگہ کا رب نے ذکر نہیں کیا جس سے کافر اس جگہ کو جانتے نہ ہو. بھائی میں نے یہ مثال عرض کی نا کہ میں اگر آپ سے کہوں میں فلاں شہر گیا تو آپ پوچھیں گے اس میں مسجدیں کتنی ہیں، کہ ابھی تو آپ ادھر تھے، ابھی کہاں کیسے چلے گئے، وہاں پہ مسجدیں کتنی ہیں، بازار کیسا ہے، کہاں سے گزرے آپ، اڈا کیسا ہے. تو اگر میں یہ کہوں کہ میں کیسی جگہ پہ گیا جس جگہ سے آپ واقف ہی نہیں، تو آپ کہیں گے ہمیں کیا پتا. یعنی آپ اس وقت ہی دلیل مانگیں گے جب آپ کو اس جگہ کے بارے میں پتا ہوگا. تو رب کائنات نے فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک میں اپنے محبوب کو اس لیے لے گیا، اور اس کا ذکر یہاں قرآن میں اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. اللہ اکبر. حضرات گرامی، اگر اللہ لا مکان کا تذکرہ فرما دیتا تو کافروں کو کیا پتا لا مکان کیا ہے. پتہ یہ چلا زمینی سیر کا اسپیشلی حکم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ جو تعارف ہے یہ کفار کے لیے بتایا تھا. ٹھیک ہے، اس لیے مسئلہ تو آگے بنا نا. جب دیدار الہی کی بات ہوئی یہاں تک تو کافروں نے بھی کہہ دیا بعض نے کہ ہاں جی ٹھیک ہے مسجد اقصی کی یہی نشانی ہے. اب دیکھ کے مانے پھر بھی نہیں وہ. تو زمینی سیر پر صرف اکتفا کرنا آگے میں کچھ نہیں کہتا. اچھا اب ذرا توجہ فرمائیں اس بات پہ. بڑے اعتراضات لوگوں نے کہ ایسے ہے ایسے ہے، یہ الجھا کے رکھ دیا اس مسئلے کو. یہ عقل میں آنے والی بات ہی نہیں. اللہ رب العزت جو امتحان لینا چاہتا تھا، رب کائنات امتحان لینا چاہتا تھا کہ ذرا یہ میرے محبوب کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، کہ عقل کیا کہتی ہے. حضرت گرامی، اللہ تعالیٰ نے اس کے شروع میں فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. یہ اس لیے تذکرہ فرمایا کہ جو ذات لے جانے والی ہے نا اپنے محبوب کو، بڑی اعلیٰ ہے وہ ذات، بڑی اعلیٰ ہے. تو اگر جو ذات اپنے محبوب کو لے جا رہی ہے اس کی شان یہ ہے، اس کا مقام یہ ہے، اس کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ وہ ایک پانی کی بوند سے ایک 7 فٹ کا انسان بنا سکتے ہیں جو اپنے نبی کو لے کے گیا. سمجھ 7 فٹ کا انسان رب کائنات اللہ نے سیر کرائی ہے نا.
آپ کسی اپنے دوست کو سیر کرائیں تو کہاں تک لے جائیں گے بتائیں جی؟ لاہور لے جائیں گے، جہاں تک آپ کی طاقت ہوگی، جہاں تک بساط ہوگی وہیں تک لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پہنچ، وہ مالک خالق ہر چیز کو بنانے والے، وہ میرے بھائی آپ کی جہاں تک رسائی ہے، جہاں تک آپ کا اختیار ہے، اب وہاں تک اپنے محبوب کو سیر کروائیں گے۔ تو رب کائنات بھائی اس نے سیر بھی تو لامکان کی بھی، اللہ رب العزت اگر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اپنے محبوب کو سیر کراتا ہے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ دنیا تھی، حضور نے آج نہیں کل جا کے دیکھ لیتے، سفر کر کے دیکھ لیتے، لیکن رب کائنات نے اپنی شان کے مطابق حضور کو سیر کرائے۔ رب ذوالجلال کی عظمت یہ ہے، وہ ایک انسان کو پانی کی بوند سے بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈک سردی کو بنایا، رب نے گرمی کو بنایا۔ اب رات کی سردی بھی ہوگی، یا رات کا اندھیرے کو کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ رات کو کس نے بنایا؟ اللہ رب العزت نے۔ تو حضرات گرامی، جب لے جانے والی ذات اتنی بلند ہے، نہ تو رستے میں رات کی جرت ہے وہ اپنی تاریکی دکھائے، سردی کی جرت ہے وہ اپنی ٹھنڈک دکھائے، گرمی کی جرت ہے وہ اپنی تمازت دکھائے، اس لیے کہ جو ذات یہ سیر کروا رہی ہے، جو رب کائنات اس سیر کو کروا رہا ہے، جو رستے میں سارے معاملات آ رہے ہیں وہ بھی تو اس کی مخلوق ہے۔ تو کوئی چیز کسی کی جرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں رب کے سامنے آ کے اندھیرا کہا جی نظر نہیں آئے گا؟ تو اللہ فرمائے گا تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ میں نے تجھے بنایا، سیر اپنے محبوب کو میں کرا رہا ہوں، تو آڑے کیوں آتا ہے؟ تو کیوں مشکل بنانے کی کوشش کرتا ہے؟ تیری جرت ہے؟ کسی مخلوق کے فرد کی اللہ رب العزت کے سامنے کوئی جرت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کر سکے۔ اس لیے تمام موسم، تمام مشکلات ساری کی ساری آسانیوں میں تبدیل ہوتی ہیں، اس لیے کہ اللہ اپنے محبوب کو لے کے جائے، رب اپنے محبوب، اس کے لیے کیا مشکل ہے یار؟ چاہے اب دیکھیں نا حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ حضور کا بستر بھی گرم تھا، اور جس دروازے سے اب نکلے ہیں تو کنڈی بھی ہل رہی تھی، پانی بھی چل رہا تھا۔ صحیح حدیث سے یہاں تک تو سارے مانتے کہ نہیں۔ اب بندہ ایک اٹھے اور کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پانی کس نے بنایا؟ زمانہ کس نے بنایا؟ زمانہ اللہ کے علاوہ کسی کی میراث تو نہیں ہے نا، نہیں رکتا نا۔ لیکن اگر رب کہے زمانہ مخلوق ہے کہ نہیں ہے، اگر اللہ کہے رک جا تو اس کی جرت ہے؟ رک سکتا ہے؟ نہیں رک سکتا۔ حضرات سارے زمانے اللہ کے ہیں، رات بھی اللہ کی، پانی کس نے بنایا؟ پانی کو۔ اب پانی کی جرت تھی کو رک جاتا؟ جب ہر چیز کو رب ذوالجلال نے حکم دیا کہ بھائی کوئی عام نہیں سیر کر، میں سیر کرا رہا ہوں، تو ذرا تم بھی اپنے آپ کو سنبھالو، درمیان میں رکاوٹ نہیں پیدا کرنی، بناوٹ نہیں پیدا کرنی درمیان میں کہ تم مجھے میرے محبوب کو سیر کرانے میں رکاوٹ پیدا کرو تو کر نہیں سکتے، کرو گے تو تمہارا برا حال ہوگا۔ تمام زمانے رک گئے، کائنات کی ہر چیز رک گئی۔ کیوں رکی؟ کہ بھائی آج نا کوئی سیر ہے، اور سیر کرانے والا کون ہے؟ رب کائنات ہے۔ فرشتے آسمانوں پہ منتظر ہیں، فرشتے آسمانوں پہ منتظر ہیں۔ حضرات گرامی، تو رب کائنات نے فرمایا سبحان الذی اسری، اللہ نے سیر کرائی ہے، وہ پاک کس کو سیر کرائی ہے؟ اپنے محبوب کو۔ اچھا یہاں دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو سیر کا انداز تھا، بڑی خوبصورت بات ہے کہ ایک ہوتا ہے سیر کرانے والا، یعنی
لے جانے والا اور ایک جانے والا. لے جانے والا اتنا عظیم ہے تو جانے والے میں بھی کوئی عظمت ہوگی؟ کوئی نہیں. میں اس کی مثال دیتا ہوں. آپ ایک چھوٹا سا پتھر اٹھائیں اور اس کو پھینکیں اوپر. پتھر اوپر جائے گا، آپ انتظار کرتے رہیں گے پتھر کب واپس آئے گا. کریں گے انتظار کو؟ بہت اوپر چلا جائے، زور سے آپ کہتے چلا جائے گا اوپر. کافی دیر کے بعد آپ کی طاقت کے مطابق وہ وقت لگائے گا، پھر واپس آ جائے گا نا. اگر ایک آپ قوی آدمی کو کہیں کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا لے اور اس کو فضا میں پھینکے، تو آپ یہ بتائیے کہ وہ کاغذ کا ٹکڑا کتنا سفر کرے گا؟ جی تھوڑا کرے گا. آپ زور لگائیں گے، آپ کا ہاتھ اوپر نکل جائے گا، کاغذ کا ٹکڑا نہیں صحیح ہوگا. پتہ یہ چلا کہ لے جانے والے کی طاقت کا بھی اعتبار ہے اور جانے والے کی. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے جلووں کو برداشت کرنے کی رب نے ان کے جسم انور میں طاقت نہ رکھی ہوتی تو حضور کس طرح جاتے؟ اچھا غور فرمائیں ذرا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے، کیا ہوا؟ رب ذوالجلال نے تجلی ڈالی اور طور جل گیا، وہ پہاڑ جل گیا، پتھر جل گیا. اب نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ رب کائنات نے اپنا ید قدرت، اپنا ہاتھ. اب یہ متشابہات میں سے کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، وہ مولانا صاحب والا نہیں کہ میں تیرے پاؤں پکڑ لوں جب تک تو مانے نہ میں چھوڑوں ہی نہ، وہ نہیں. اچھا حضور فرماتے ہیں، رب ذوالجلال نے مشکات کی حدیث ہے، اپنا دست رحمت میرے ادھر پیچھے رکھا اور فرمایا کہ اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی. یہاں تک تو سب اس حدیث کو مانتے ہیں نا، کوئی انکار تو نہیں کرتے. ہائے ہائے ہائے. ادھر تجلی پڑتی ہے طور پہ تو وہ جل جاتا ہے، اور ادھر خود رب ذوالجلال کا دست رحمت جسم انور پہ لگتا ہے تو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. کیا اس دست رحمت میں اللہ کی تجلی نہیں ہے؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو طور پہ پہاڑ پہ تجلی پڑی تھی وہ سوئی کے نوک کے برابر تھی، اور بھی دیگر مفسرین نے بھی یہی کہا جعلہ دکا، سوئی کے نوک کے برابر یا اس کے سوراخ جتنی تھی تو سارا پہاڑ جل گیا. اور ادھر رب ذوالجلال کا دست رحمت. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ پہاڑ برداشت نہیں کر رہا، جسم مصطفیٰ برداشت کر رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ جب نور کی تجلی پڑی نا پتھر مٹی پہ تو وہ جل گئی. جب نور کی تجلی پڑی نا نور پہ. امام اہل سنت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. ایسے نہیں کہا پورا قصیدہ نور کا، ایسے نہیں لکھا. فرمایا مٹی پہ اگر تجلی پڑے، پتھر پہ پڑے تو جل کے راکھ ہو جائے، اور ادھر پورا دستے رحمت لگے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جسم انور پہ تو حضور فرمایا میں اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کر رہا ہوں. بات سمجھے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شخص یہ کہے کہ حضور نور نہیں ہے وہ بھی در اسلام سے خارج. جو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے، محض نور ہے، وہ بھی در اسلام سے خارج. وہ نور بھی ہیں، بشر بھی ہے. مزید آپ نے دیکھنا ہو تو تفسیر بیضاوی میں علامہ بیضاوی نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ کے تحت لکھا ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے یا آپ
بشر نہیں ہے، کسی ایک شان کا بھی انکار کرے، فرمایا وہ اللہ رب العزت کے اس اعلان یعنی خلیفہ کا لفظ اس پہ سچا آ نہیں سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے نور ہونے کے لحاظ سے فیض لیتے ہیں اور بشر ہونے کے لحاظ سے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ بات سمجھ؟ مناسبت ہی کوئی نہ رہے رب کائنات میں اور بندے میں، مناسبت ہے ہی کوئی نہیں۔ میں اس کی اکثر مثال دیتا ہوں کہ کوئی شخص بحث کو کھڑا کر کے اس کے سامنے اس کو سمجھانا شروع کر دے، سمجھ آ جائے گی اس کو؟ کیوں؟ اس لیے کہ مفید اور مستفید میں مناسبت کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ جس نے فائدہ حاصل کرنا ہو، جس نے فائدہ دینا ہو، مناسبت ہوگی۔ اب میں آپ کو کچھ سنا رہا ہوں، آپ اس سے مستفید ہو رہے، میں مفید ہوں، آپ مستفید ہیں، سمجھ آئے؟ اس لیے کہ آپ بھی انسان ہیں، میں بھی انسان۔ اب اگر کسی بھینس کو، کسی جانور کو سنائے تو وہ جانور کیا آپ کی بات کو سمجھے گا؟ نہیں سمجھے۔ اس لیے نہیں سمجھے گا کہ بھائی بات یہ ہے کہ مناسبت کوئی نہیں ہے، مناسبت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اور نبی کریم علیہ السلام کے درمیان اگر مناسبت نہ ہو تو فیض کیسے آئے؟ مم وجہ نور ہونے کی وجہ سے یہ مناسبت ہے کہ وہ محبوب۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کھانے کے متعلق پوچھتے ہیں، حضور نے فرمایا تم خاموش رہو، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ اور لوگوں کے سامنے کیا فرما رہے ہیں کہ اس طرح 3 انگلیوں سے کھانا ہے، اور کھا کے بتا بھی رہے، سمجھا بھی۔ نماز کا حضور سجدہ بھی کر رہے، رکوع بھی کر رہے، قیام بھی کر رہے، سارا کچھ بتا رہے ہیں، سب کچھ سکھا رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ شان بشریت ہے۔ وہ زمین پہ کھڑے ہوتے ہیں، زمین پہ کھڑے ہوتے ہیں، چلتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، شان بشریت ہے۔ اور اگر تھوڑی سی ایڑیاں اوپر کرتے ہیں تو ہاتھ ان کا جنت میں پہنچ جائے، یہ شان نورانیت ہے۔ آپ اٹھائیں نا اپنے، کھڑے ہوتے ایڑیاں اٹھائیں آپ اپنی، ساری بات چاہے اٹھا لیں، چاہے ہاتھ بھی اوپر کر لیں، کہاں تک آپ کا چھت تک نہیں پہنچے گا۔ بس 100 نسال آپ نے روزے رکھنے شروع کیے، صحابہ کرام نے بھی رکھنے شروع کر دیے، صحابہ کرام کمزور ہونا شروع ہو گئے۔ حضور نے فرمایا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یا رسول اللہ ہم روزے رکھ رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری مثل تم کیسے ہو سکتے ہو؟ تم میری مثل کیسے ہو سکتے ہو؟ تم کمزور ہو جاؤ گے، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا ہے۔ ہائے آپ کدھر جائیں؟ نہیں سمجھے آپ؟ کدھر جائیں؟ کیسے مانیں اس حدیث کو؟ وہ کہنے میری مثل ہے کوئی نہیں تم میں سے، اور جن سے کہا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے، جناب صدیق اکبر، جناب عمر، جناب عثمان و علی، ان سے کہہ رہے کہ تم میں کوئی ہے جو میری مثل ہو؟ ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ منع کر دیا سرکار نے، فرمایا یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے۔ تو صحابہ کرام نے آگے سے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ اسی تک کدے نہیں دیکھا تو کھاندے پیندے رب تو ان کھلائے، خاموشی بس۔ اچھا جی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کاغذ کو اوپر پھینکیں تو وہ جلدی واپس آئے گا۔ پتہ یہ چلا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں سیر کرنے کی صلاحیت رکھی۔ کب؟ جب سیر کرانے والا خود رب کائنات ہو تو اللہ رب العزت نے حضور سے پہلے معراج انبیاء کو کیوں نہیں کروایا؟ اس لیے کہ اپنے محبوب کو وہ تمام تر عظمتیں دی، وہ تمام تر صلاحیتیں عطا فرمائیں کہ اللہ نے کہا میں سیر کرانے والا ہوں تو اے محبوب تجھ میں بھی صلاحیت ہے کہ اس سیر کو کر سکے۔ اب چڑھتے ہیں نا حضور براق کے اوپر چڑھتے ہیں، براق کی سپیڈ کیا تھی؟ امام اہل سنت فرماتے ہیں براق نبی تھا یا کہ نور نظر، یہ گیا وہ گیا کہ نہاں ہو گیا، جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں تک اس کا ایک قدم ہوتا تھا۔ اچھا اس کی کتنی رفتار ہوگی؟ آپ ایسی اتنی تیز برق رفتار، بجلی کی رفتار کتنی ہوتی ہے؟ بجلی کی رفتار سے کوئی بندہ سفر کر سکتا ہے؟
نہ کوئی ہیلمٹ ہے، نہ کوئی آکسیجن کا سلنڈر ہے، سمجھ، ہوا اتنی تیز گزرے کہ سانس نہ آئے، اور پھر یہ دیکھیں درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات کرتے گئے، نبیوں سے ملاقات نبی کریم علیہ السلام کی، اور نبی بھی دنیا سے جا چکے تھے نا، ان کی قبروں میں ملاقات۔ قبر کتنی دور ہوتی ہے، اگر قبر والے صاحب قبر تک پہنچنا ممکن ہو، ہر آدھ بندہ پہنچ سکتا ہو، اس سے ملاقات کر سکتا ہو، باتیں کر سکتا ہو، تو ایک بادشاہ تو اپنے بیٹے مرے ہوئے بیٹے سے وہ پیسے پوسے لگا کے بات کر سکتے ہیں، حضور جناب موسیٰ سے باتیں کرتے گئے، گفتگویں ہوتی گئی، انبیاء کرام علیہ السلام سے آپ کی گفتگو ہوتی گئی۔ اتنی تیز رفتار سواری جس کی رفتار کو دیکھ کر سانس لینا، یعنی یہ بندہ سوچ نہیں سکتا ہے کہ اس کے اوپر سانس آئے، لیکن میرے نبی کو کچھ ہوا؟ ابھی تو اس براق کی رفتار ہے، ابھی تو براق کی رفتار ہے، مصطفیٰ کی رفتار نہیں ہے۔ آپ راستے میں انبیاء سے ملاقاتیں کرتے کہ مسجد حرام میں، مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو سارے نبی وہاں پر بھی انبیاء تشریف فرما ہیں، ابھی ملاقات ہوئی ہے پیچھے موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام حضور سے پہلے وہاں پہنچے ہوئے ہیں استقبال کرنے کے لیے، خطیب اعظم تشریف لا رہے ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی رفتار زیادہ نہیں تھی، موسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کی رفتار سے وہاں پہنچے، اور حضور نبوت کی رفتار سے نہیں پہنچے، براق کی رفتار سے پہنچے۔ جہاں میرے آقا کی نبوت کی رفتار دیکھنی ہے وہاں جبریل نے کہہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے میں، آپ جانے، آپ کا رب جانے، جانے جان والا میرا جسی راز محبتاں دا نہیں سی کسے بھی سمجھ وچ آن والا۔ یعنی یہ اس پورے معجزے کو آپ کسی نے پنجابی میں کہا، اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ بس یہ ہے، عقل کو دخل دیں گے فوراً پریشان ہو جائیں گے آپ۔ اللہ نے یہ معجزہ کروایا ہی اس لیے کہ ذرا ان کا امتحان قیامت تک ہوتا رہے، میری طاقت کیا ہے اور میرے مصطفیٰ کی طاقت کیا ہے۔ میرا جس راز محبتاں دا نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا، صدیا طالب نے تے مطلوب گیا، جبرائیل سی صدقے لجان والا۔ قیامت تک لوگ باتیں کرتے رہیں گے، بولتے رہیں گے، تنقید کرتے رہیں گے، لیکن یہ عقل میں آنے والا نہیں۔ میرا جس راز محبتاں دا نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا، صدیا طالب نے کون؟ اللہ تے مطلوب گیا، جبرائیل سی صدقے لجان والا، بازیات نے بل دروازے دے کہ میں گیا عرش تے جان والا، امبر عقل نو کیے دخل یہ تھے، جانے جان والا یا لجان والا، امبر عقل نو کیے دخل یہ تھے، وہ جانے جان والا یا لجان والا۔ بس یہی بات ذہن میں رکھیں، جو لے جانے والا ہے اس کی طاقت ہے، جانے والے کی بھی طاقت ہے۔ اگر آپ عقل کو دخل کریں، لیکن حدیثیں بری پڑی ہیں، کتابیں بری پڑی ہیں، عقل کو کس طرح ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ امریکہ میں بیٹھا بندہ ایک لمحے میں یہاں ویڈیو کال کر سکتا ہے، حضور نہیں جا سکتے؟ نہیں سمجھ؟
یاد رکھیے علامہ مسعود کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے آپ نقل فرماتے ایک قانون بیان فرمایا، کہتے کوئی بھی نعمت ایسی نہیں ہوتی جو نبی کو نہ ملے اور امت کو مل جائے۔ آپ کہے حضور کے دور میں ویڈیو کال نہیں تھی، ویڈیو کال نہیں تھی، ہمیں مل گئی، کیا ہم پھر افضل ہو گئے؟ فرمایا یہ ساری چیزیں واقعہ معراج میں رب کائنات نے بتا دی۔ میرے محبوب کی شان قیامت تک تم کوشش بھی کرتے رہو، ایسے نہیں کر سکتے کہ تمہاری ویڈیو کالیں سالیں ساری ادھر کی ادھر دری کی دری رہ جائے گی۔ وقت بھی رک گیا، آپ ویڈیو کال کر رہے ہیں، وقت چل رہا ہوتا ہے نا، ٹائم چل رہا ہوتا ہے، لیکن اس وقت کیا ہے، عرش ہے رکی ہوئی۔ لیجئے جناب، حضور پہنچے ہیں، کہاں پہ پہنچے ہیں جی؟ کہاں پہنچے ہیں نبی کریم علیہ السلام؟ مسجد اقصی میں۔ میں نے مختصر کر دیا، وہاں آپ کا استقبال کون کر رہے ہیں؟ انبیاء کرام علیہ السلام۔ یہ انبیاء اس وقت دنیا میں موجود ہیں؟ کدھر ہے؟ قبروں میں؟ اچھا، قبروں میں نبی ہیں، ادھر آ گئے ہیں استقبال کے۔ نبی قبروں میں، تو مسجد اقصی میں کیا ہو رہا ہے؟ چلیں، اگر آپ اوپر والی سیر نہیں مانتے، زمین والی تو مانو یار۔ نبی اپنی اپنی قبروں میں ہیں۔ جناب یونس علیہ السلام وہ کہاں؟ نینوا، وہاں موجود ہیں۔ جناب آدم علیہ السلام، سارے انبیاء کرام علیہ السلام کدھر ہیں جی؟ مسجد اقصی میں ہیں۔ نبی تو دنیا سے جا چکے ہیں، وہ تو قبروں میں، تو استقبال مصطفیٰ کے لیے آ گئے۔ پتہ چلا کہ آنے والی نسل یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے بندے، اللہ کی انبیاء قبروں سے باہر آ جا۔ بات سمجھ آ گئی؟ نمبر 2، اب انبیاء کرام علیہ السلام پہنچے کس مقصد کے لیے؟ ایک تو حضور کا استقبال کر رہا، اور دوسرا نماز پڑھنے۔ کس کے پیچھے؟ سردار الانبیاء کے پیچھے۔ جو بندہ فوت ہو جائے اس پر نماز فرض ہے؟ وہ مکلف رہتا ہے کہ نہیں؟ پتہ چلا نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس سے اللہ کی انبیاء کی محبت ہے، کہ وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ حالانکہ بندہ اس وقت مکلف نہیں رہتا جب قبر کے اندر، سب سلسلہ اعمال جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو نبی پھر زندہ ہوئے، یہ بھی سمجھ میں آئی بات، نبی زندہ ہوئے، تو پھر یہ تو مسئلہ ختم ہو گیا نا کہ نبی مر کے مٹی میں مل جاتے ہیں، زندہ ہے نا کہ نہیں؟ یا تو اس حدیث کا انکار کر دیا جائے۔ پتہ چلا انبیاء کرام علیہ السلام زندہ ہیں، اور نماز پڑھنے کے لیے کس کے لیے آ گئے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت میں نماز پڑھنے کے لیے آ گئے ہیں۔ بزرگوں کی امامت میں نماز پڑھنا، سبحان اللہ، بزرگوں کی امامت میں نماز پڑھنا اور ہے، عام بندے کی امامت میں نماز پڑھنا اور ہے۔ اب ذرا آپ توجہ فرمائیں، اللہ کے انبیاء، میں نے ابتداً ایک بات کہی کہ معجزہ معراج مصطفیٰ کی لوگ مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں نا نبیوں کا علم ماننا پڑتا ہے۔ چلیں نبی، ہم اپنے نبی کی بات نہیں کر رہا، میں تمام انبیاء کی بات، دوسرے تمام انبیاء کی بات کر رہا، علم ماننا پڑا۔ کیسے؟ مسجد اقصی میں آ گیا جی نماز پڑھنے کے لیے، ان کو میسج کیا کسی نے؟ نبیوں کو میسج کیا کسی؟ اچھا چلیں، کوئی نیٹ پہ، کوئی ای میل، کوئی ویڈیو کال شال نہیں ہے نا؟ انہیں جگہ بھی معلوم ہے، وقت بھی معلوم ہے، تاریخ بھی معلوم ہے۔ جگہ، وقت، تاریخ کن کو معلوم ہے؟ نبیوں کو، انبیاء کو معلوم ہے۔ تو پھر جب رسول اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء اور رسل کا اتنا علم ہے کہ جگہ بھی معلوم ہے بغیر میسج کے، مقام بھی معلوم ہے، وقت بھی معلوم ہے، دن بھی معلوم ہے، تو پھر ان نبیوں کے امام کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ امام اہل سنت فرماتے، آپ فرماتے سرے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک
میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، وہی لامکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے۔ حضور نے فرمایا دو وزیر دنیا میں ہیں، دو وزیر آسمانوں۔ بھائی تو بادشاہ اگر اپنی بادشاہی کا پھیرا مارنے چلا گیا تو تمہیں کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ بھائی اپنی مملکت کو بادشاہ دیکھنے کے لیے چلا گیا تب کیوں پریشان ہو؟ وہی لامکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی کے جن کے ہے یہ مکان، وہ خدا کے جس کا مکان نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔